گھر کے کام کاج اور مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی سوچ ہوتی ہے، ایک ذہنی گمان ہوتے ہیں جو ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تنگ کر ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں صرف اور صرف مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان مشکل سے تو گزر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مشکلوں کو سوچ سوچ کے ہم نے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہوتا ہے۔ ان سب میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، اب مثال ایک بات ہے، شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک دم سے آپ پریشانی میں آ گئے، مشکلوں میں آ گئے ہیں، رشتے جو ہیں وہ آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کس قسم کی دنیا ہے، آپ کس طریقے سے چلے۔ ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہاں پہ زندگی آ گئی ہے، اب یہ مسئلہ آ گیا، اب اس بندے نے یہ بات کر دی، اب میں اس کو جواب میں کیا کہوں، اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، اب یہ زندگی آگے کیسے گزرے گی۔ بعض اوقات بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے کھڑی ہو گئی ہو، رک گئی ہو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس پریشانی کا حل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی، صرف 2 چیزوں کے ساتھ۔ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے استغفار۔ تو چلیں اپنے آئے کو ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کر کے، استغفار کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب، کلیننگ ولاگس، کوکنگ ولاگس، یہ سب تو ہم لے کے آتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نا زندگی میں مشکلیں اور پریشانیاں بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ایک ہاؤس وائف ہیں، ایک یوٹیوب پہ ولاگ جا رہے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی لے کے یوٹیوب پر چلیں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں جو ایک ذہنی الجھن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، جن کے ذہن میں ایک الجھن ہے کہ میں کیا کروں، اگر ایک بندہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے تو میں کس سے کس طریقے سے جواب دوں، یا میرے لیے کچھ پریشانی آ گئی ہے، مشکل آ پڑی ہے، اب میں کیا کروں۔ ان سب چیزوں میں آپ کو صرف ایک مشورہ دوں گی کہ آپ صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں کیا نکلتا ہے؟ اس میں 2 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس سے بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے، آپ اس کا ظلم سہ گئے، خاموش ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب اس میں مزہ بھی ڈبل ہے۔ اس میں مزہ یہ کہ بعد میں جا کے میرا اللہ اس انسان سے پورا کا پورا بدلہ لے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اور دوسرا یہ ہوگا نا کہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل یا پریشانی کھڑی ہو جائے گی جس کا آپ مقابلہ نہیں کر رہے ہوں گے، یا وہ مشکل آپ سے دور نہیں جا رہی ہوگی، ٹل نہیں رہی ہوگی، تو اس میں اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا۔ تو صبر کے بہت بہت درجے ہیں، لیکن صبر کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں 100 مرتبہ صبر کا الفاظ آیا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں ہم بدلہ کیوں نہ لیں، اس بندے نے ہم پر ظلم کیا ہی۔ دیکھیں، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بیسٹ بدلہ خاموشی ہے، صبر ہے۔ آپ اس بندے کو صبر کی مار دیں، پھر آپ دیکھیں جو اللہ اسے مارے گا نا، تو آپ کو اللہ پہ اور پختہ یقین ہوتا چلا جائے گا۔ آپ خود کہیں گے کہ اللہ، میں نے تو موت تجھ پہ ڈالا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا تو میرے معاملے کو اس طریقے سے اس بندے سے بدلہ لے گا میرے اللہ۔ تو میرے اللہ کی جو ذات ہے نا وہ بہت انصاف پسند ہے، وہ آپ کے صبر کو کہیں جانے نہیں دے گا۔ آپ کو زندگی میں کہیں بھی کوئی مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، آپ کے لوگ جو ہمارے آس پاس ہمارے رشتے ہوتے ہیں، یہی ہماری زندگی مشکل کر دیتے ہیں، یہی ہمارے لیے منہ پر میٹھے بنے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے ہمارے لیے اتنی الجھنیں، اتنی پریشانیاں بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے نا اس سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اس زندگی میں خوش نہیں دیکھ پا رہے ہوتے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہماری زندگی کے ڈارک سائڈ نظر نہیں آتے کہ انسان کتنا پریشان ہے، انہیں صرف ہماری زندگی کی اچھائیاں، خوبصورتی اور مطلب عیاشیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان اپنی زندگی میں کتنا پریشان ہوگا۔ وہ بندہ، وہ بندی، وہ ہماری زندگی میں مشکلیں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو سمجھا کے، کہتے ہیں نا کہ چڑھا کے، اسے بتا کے، بدگمان کر کے ہماری زندگی میں مشکل، لیکن یقین کریں وہ وقت جو ہوتا ہے نا، جو مشکل وقت، وہ وقتی ہوتا ہے۔ یہ مشکل وقت وہ چیز ہے نا جو ہمیں ورثے میں اپنے نبیوں سے ملی ہے۔ ہمارے نبیوں پر مشکل وقت آیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ آیا ہو کہ انہوں نے بدلہ لیا؟ نہیں، انہوں نے صبر کیا۔ مشکلیں اور پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا؟ اگر ہم وہ بدلہ لے لیتے تو اٹس اوکے، ہو جاتا کہانی ختم، لیکن جب اللہ بدلہ لینے پر آیا تو وہ باتیں، وہ واقعات پھر حدیث میں آئے، میرے اللہ کا بدلہ ایسا تھا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مشکل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یہ باتیں صرف کرنے کی ہے، یقین کریں
اگر آپ صبر کرنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ صبر تو آپ نے کر لیا اور خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اللہ سے تعلق مضبوط بھی بنانا ہے. آپ نے اللہ سے ایسا تعلق بنانا ہے نا کہ آپ صرف آپ کا دل دکھے اور آپ اللہ کو سوچیں، آسمان پہ دیکھیں اور دعا کریں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق. یا ایسی اللہ سے تعلق یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں، آپ گمان کر رہے ہوں اور آپ کا کام ہو جائے. یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق بلڈ کریں. ہم مسلمان دنیا میں یار آئے ہی اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہیں، دین کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. لیکن ہم لوگ کہاں لگے ہیں؟ ہم لوگ تو ڈراموں میں، فلموں میں، ان چیزوں میں لگے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے تھی، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں بھی، آپ کے ہاتھ میں بھی. تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی یہ صبر تو آپ نے کر لیا اور یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے تھے، پریشان، آپ نے فل اگنور کیا، آپ نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا. اب آپ نے اللہ سے تعلق بنانا ہے. آپ نے کیسے بنانا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں. تو آپ نے استغفار کرنا ہے. استغفار ایسا یقین کریں، ایسا وظیفہ ہے نا استغفار. میں کہہ رہی ہوں وظیفوں کا بادشاہ جو ہے نا استغفار ہے. اس سے جو آپ کی پریشانیاں حل ہوں گی نا وہ انبیٹیبل ہے یار. وہ آپ کی جو پریشانیاں آ رہی ہوں گی نا، ایک تو وہ رک جائیں گی اور جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ استغفار کا وظیفہ شروع کرتے ہیں نا تو بہت پریشانیاں آتی ہیں. بیسکلی وہ ایک آزمائش ہوتی ہے جو میں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ انسان مطلب ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اگر آپ ایک چیز لیتے ہیں، اسے محنت کرتے ہیں تو وہ جا کے اپنا رنگ روپ نکالتی ہے. اس طریقے سے ہم استغفار کا وظیفہ ہے پکڑ رہے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہے نا ہماری زندگی پہ آئیں گے. استغفار ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امام ابن حنبل کا. امام ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، کہیں جا رہا تھا اور نا راستے میں جو ہے نا مجھے رات ہو گئی، شام ہو گئی تو میں مسجد میں ٹھہر گیا. تو مسجد میں خادم آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد ہے، تو آپ یہاں چلے جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد سے نکل گیا اور جیسے میں نکلا تو باہر ایک نان بھائی تھا. وہ نان بھائی جو ہے نا مجھے اپنے گھر لے گیا. اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں مسافر ہوں، رات رکنا چاہتا ہوں، لیکن مسجد خادم نے مجھے باہر نکال دیا. تو کہتے ہیں وہ مجھے اپنے گھر لے گیا. کہتے ہیں کہ جب میں اسے گھر گیا تو وہ نان بھائی تھا، روٹیاں بھی لگا رہا تھا تندور میں، ساتھ ساتھ نا وہ استغفر اللہ کا ورد بھی کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم تو مطلب استغفر اللہ پڑھ رہے ہو تو تمہیں اس چیز نے کبھی فائدہ دیا زندگی میں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو چیز میں نے اللہ سے مانگی نا میرے اللہ نے مجھے دے دی. بس صرف ایک خواہش ہے میرے دل میں کہ اس مطلب دور حکومت میں امام ابن حنبل کا جو اس دور میں مجھے بس وہ مل جائے نا، بس مجھے ان سے ملاقات کا ایک وہ ہے. تو کہتے ہیں امام ابن حنبل کہ مجھے سکتے سمیر جروح کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو، مجھے کسی نے لا کے اس کے آگے پٹک دیا ہو، مطلب بٹھا دیا ہو. تو مطلب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کام بناتا ہے. آپ اپنے گھر میں ہوں گے، آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کام ہو چکا ہوگا کیونکہ وہ کام میرا اللہ کر رہا ہوگا. تو آپ نے استغفار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے کوشش کریں. ہم ہاؤس وائف بہت مصروف ہوتی ہیں، نماز کے بعد فٹافٹ جب نماز رکھی اور اپنے کاموں میں لگے. ہماری زندگی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے، ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے اس چیز کو. لیکن ایک تو کوشش کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالیں. اس کے بعد رات کو جب بچے سو جاتے ہیں آرام سکون سے وضو کر کے بیٹھیں، اس تنہائی میں اللہ کو بیٹھ کے پکاریں. کوشش کریں کہ تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے کم از کم 10-15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھیں، خشوع خضوع سے وضو کر کے دوپٹہ چادر لے کے آپ جو ہے نا اللہ کو یاد کریں. جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. میں آپ لوگ کو یہ نہیں کہوں کہ میں اتنا پڑھتی ہوں اتنا، بھائی میں اتنا نہیں پڑھتی. میں جتنا جب مجھے یاد آئے میں اپنی زبان کو بس تر رکھتی ہوں اس چیز سے، استغفر اللہ سے. لیکن یہ نہیں کہ میں کوئی مقدار مختص نہیں کرتی. میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا ہماری اس کریٹیکل روٹین کو جو ہماری زندگی میں لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس سب روٹین میں ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، ایک تنہائی والا وقت جو ہم سائڈ پہ ہو کے اللہ کے لیے بیٹھیں گے تو میرا اللہ تو ہمیں سن رہا ہے نا. وہ تو بہت رحیم و کریم ذات ہے. تو بس آپ نے بھی ایسا وقت نکالنا ہے، اللہ سے سارے گلے شکوے کر دیں، اللہ کے آگے سارا دل کھول دیں کہ یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ تم میرے اس مسئلے کو حل کر دے، اور پھر استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں. یقین کریں دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کی پریشانیاں اور مشکلیں آسان. لیکن کیا صرف بات پوری یقین کی ہے، اور یقین تو الحمدللہ ہمیں اپنے رب پر پورا ہے. چلو لیتی ہوں آپ سے اجازت اسی امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو فائدہ دی، اور فائدہ دے گی تو ویڈیو زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو بندہ یہ ویڈیو دیکھے گا اور پھر استغفار پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.